الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری عمر میں مرض الوفات میں جب مبتلا تھے، یعنی زندگی کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بہت زیادہ بیمار تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو جایا کرتی تھی، تو بالکل آخری دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، ایک مٹی کا برتن تھال منگواؤ اور اس پر وصیت لکھو جو میں وصیت لکھوانا چاہتا ہوں۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی طبیعت سنبھل جائے گی تو پھر آپ وصیت فرما دیں گے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اگر میں کوئی کاغذ، کوئی چمڑے کا ٹکڑا یا کوئی ہڈی یا جیسے مٹی کے برتنوں پہ اس وقت لکھا کرتے تھے، چونکہ کاغذ عام نہیں تھا، تو اگر میں یہ چیزیں لانے کے لیے جاؤں گا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ اور خدشہ لاحق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہی نہ کر جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ وصیت ارشاد فرما دیجئے، میں ان کو یاد رکھ لوں گا اور بعد میں اسے لکھ لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند وصیتیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی وصیت یہ فرمائی، الصلاۃ، فرمایا کہ پہلی میری یہ وصیت ہے کہ نماز کو مکمل طور پر اہتمام کے ساتھ ادا کرتے رہنا، نماز کو قائم رکھنا۔ اور دوسری یہ وصیت فرمائی کہ زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو آپ کے غلام ہیں یا باندیاں ہیں جو آپ کے ماتحت ہیں، ان کے ساتھ خیال کرنا اور ان ماتحتوں کے حقوق کا خیال کرنا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہادت کا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو قائم رکھنا، جو شخص اس کو قائم رکھے گا اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 وصیتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی وصیت یہ فرمائی کہ نماز کو قائم رکھنا، اور دوسری بات زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا، اور تیسری بات
یہ ارشاد فرمائی کہ جو آپ کے ماتحت ہیں غلام یا باندیاں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اور چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ کلمہ شہادت کو پڑھتے رہنا اور گواہی دیتے رہنا۔ جو یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو فرمایا کہ اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے آخری دن پیش آیا، اور اس سے بیشتر 3 دن پہلے اسی طرح کا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کاغذ قلم لاؤ تاکہ میں وصیتیں لکھوا دوں، اور آپ اس پر وصیتیں لکھ دیں تاکہ میری وصیت وہ مندرج ہو جائے کاغذ پر، زیب کرتاس پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ سے یہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت خراب تھی۔ ایسی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ارشاد فرمائی ہیں وہ ہمارے لیے آپ کے فرامین کافی ہیں۔ اس کے بعد کوئی چیز بھی نہیں لکھوائی گئی۔ اب اس واقعہ کو لے کر ایک طبقے نے بہت فساد مچایا، شیعہ نے۔ وہ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کاغذ اور قلم نہیں لایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت کرنا چاہتے تھے۔ کیا وصیت؟ کہ وہ اپنے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ المختصر اس پر بے شمار دلائل ہیں، مگر مختصر بات یہ ہے کہ جب آخری دن، یہ تو 3 دن پہلے واقعہ پیش آیا حضرت عمر کے ساتھ، مگر جو آخری دن واقعہ پیش آیا حضرت علی کے ساتھ، تو آپ نے جو وصیتیں فرمائی ان وصیتوں میں تو اس طرح کی کوئی وصیت نہیں تھی۔ یعنی کہ اگر 3 دن قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرماتے تو پھر بھی یہی تعلیمات ارشاد فرماتے۔ تو ان واقعات سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بہتان لگایا جاتا ہے، اگر یہی بہتان مان لیا جائے تو لوٹ کر یہی بہتان حضرت علی پر بھی آتا ہے، الیاذ باللہ، جبکہ حضرت علی بھی اس سلسلے میں صاف ہے، منزہ ہے، اور حضرت عمر فاروق بھی صاف ہے۔ اور دوسرا، اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب ان واقعات سے کہ جب کوئی بڑا بیمار ہو اور اس کی طبیعت سنبھلی نہ جا رہی ہو تو ایسے حالت میں اس کو پریشان کرنا اور اس کو تکلیف دینا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو ان واقعات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیتیں فرمائی، ان وصیتوں پر عمل کرنا، اپنی زندگی میں اسے نافذ العمل کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے اور یہ انتہائی اہم ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات فرمائی کہ الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری وقت بھی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح کف سے انصری سے پرواز کرنے جا رہی تھی تو اس وقت بھی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا کان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک کے قریب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ جب ہل رہے تھے تو آپ بار بار یہ فرما رہے تھے کہ نماز کو قائم کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ تو پہلی بات آپ نے وصیت یہ فرمائی کہ نماز کو قائم رکھنا۔ قرآن پاک میں جا بجا اس کا تذکرہ ہے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز پوری نکلی تو باقی اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر نماز ہی پوری نہ نکلی تو باقی اعمال بھی اکارت ہو جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے نماز کا حساب ہو، لہذا نمازوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی بندے نے اپنی زندگی میں کوئی نمازیں قضا کی ہوں تو توبہ کا یہی طریقہ ہے کہ ایک توبہ اجمالی ہے اور ایک توبہ تفصیلی ہے۔ توبہ اجمالی یہ ہے کہ ایک بندہ آئے گا اور 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھے گا اور کہے گا، اللہ کے سامنے روئے گا اور کہے گا، یا اللہ میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کر لیے، میں نے نمازوں کی ادائیگی نہ کر کے، آپ کے سامنے سجدہ نہ کر کے بہت بڑا گناہ کر لیا، اللہ میرے اس جرم کو معاف فرما دے۔ یہ ہے اجمالی توبہ، اور ایک ہے تفصیلی توبہ۔ پھر اجمالی توبہ کے بعد یہ تفصیلی توبہ انتہائی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے اوقات کی نمازیں باقی رہ گئی ہیں، قضا رہ گئی ہیں، ان قضا نمازوں کو لوٹایا جائے، اور اس کے لوٹانے کا یہ طریقہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کو پڑھ لیا جائے، ایک نماز پڑھ لی جائے۔ جیسے اگر فجر کی نماز ہے تو اس کے ساتھ فجر کی نماز ایک قضا پڑھ لی، اور نیت اس طرح سے کر لی جائے کہ پچھلے قضا نمازوں میں سے جو سب سے پہلی قضا نماز ہے میں اس کو اس وقت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اسی طرح ظہر کے ساتھ ظہر کی، عصر کے ساتھ عصر کی، اور پھر اللہ نے کتنی آسانی رکھی ہے کہ آپ قضا نمازیں ہر وقت ادا کر سکتے ہیں، سوائے ان اوقات میں جو مکروہ اوقات ہیں، اس کے علاوہ ایسے اوقات میں کہ جن اوقات میں آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے، سنتوں کی ادائیگی نہیں کر سکتے اور نوافل کی بھی ادائیگی نہیں کر سکتے، مگر اس وقت آپ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد کوئی بندہ سنت نہیں پڑھ سکتا، نفل نہیں پڑھ سکتا، مگر اس وقت قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد نہ کوئی سنت پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی نفل نماز پڑھ سکتا ہے، مگر اس وقت قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ جو تمہارے ذمے واجب ہے، فرض ہے، قرض ہے، اس کو پہلے لوٹاؤ، اور وہ ہر وقت تمہارے لیے آسانی ہے، اس کو لوٹا سکتے ہو۔ تو بھائی اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ارشاد وہ ہے نماز کو قائم رکھنا، اور دوسری وصیت کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی کہ جو آپ کے ماتحت ہیں، وہ غلام ہیں یا باندیاں ہیں، آپ ان کے جو حقوق ہیں ان کا رعایت رکھیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آپ کے ماتحت ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں، لہذا جو کچھ تم کھاتے ہو ان کو اسی کھانے میں سے کھلاؤ، اور جو تم کپڑے پہنتے ہو انہی کپڑوں میں سے ان کو پہناؤ۔ یعنی کہ وہ آپ کے جو ماتحت ہیں ان میں اور آپ میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ وہ آپ کے تابع ہیں اور آپ کے ماتحت ہیں، باقی وہ بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں، وہ کوئی جانور نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے اور ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے غلام کو بہت زیادہ ڈانٹ رہے تھے، بہت زیادہ اپنے غلام پر غصہ ہو رہے تھے، تو اور قریب تھا کہ وہ اپنے غلام کو ماریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو مسعود، جتنا تمہیں اپنے اس غلام پر قدرت حاصل ہے اللہ کو اس سے زیادہ تم پر قدرت حاصل ہے۔
اس سے زیادہ تم پر اللہ کو قدرت حاصل ہے، لہذا اپنے غلام پر سختی نہ کرو۔ تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جملہ سنا تو کانپ گئے، لرز گئے، اور اسی وقت اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہی تعلیمات کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے تو اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان والدین نے یہ مشورہ کیا آپس میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی خادم نہیں ہے، تو اگر ہم اپنے بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ کتنے سال جی؟ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور فرماتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی ایسے نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہ کیا اور یہ کام تم نے کیوں کیا، کبھی ایسے نہیں کہا۔ اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا کہ فلاں کام ہے، وہ کام کر کے آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے نکلا تو چونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، 10 سال کے تھے جب آپ کی خدمت میں آئے، بچے تھے، تو فرماتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا تو بچے گلی میں کھیل رہے تھے، تو کہا اب جس کام کے لیے میں جا رہا تھا مجھے وہ کام بھول گیا اور میں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر آئے تو دیکھا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ کام خود کر لیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کافی دیر کے بعد جب میری نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی تو مجھے خیال آیا کہ اوہو، مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام کے لیے بھیجا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ مجھ سے وہ کام بھول گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں اے انس، میں نے وہ کام خود کر لیا۔ اور یہی 2 جملے آپ نے ارشاد فرمائے، اس کے علاوہ کوئی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، کوئی ڈانٹا نہیں، کوئی غصہ نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات، ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ انتہائی حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، انتہائی حسن سلوک کے ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو چوتھی اور آخری بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ اس کی گواہی دیتے رہو، اگر اس کی گواہی دیتے رہو گے تو جہنم تم پر حرام کر دی جائے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا